بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 33 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نفی، توابع اور عطف بیان کے ساتھ حکم کو مقید کرنا۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَمَّا النَّفْيُ فَالتَّقْيِيدُ بِهِ يَكُونُ بِسَلْبِ النِّسْبَةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ مِمَّا تُفِيدُهُ أَحْرُفُ النَّفْيِ وَهِيَ سِتَّةٌ لَا وَمَا وَإِن وَلَن وَلَمْ وَلَمَّا فَلَا لِلنَّفْيِ مُطْلَقًا وَمَا وَإِن لِنَفْيِ الْحَالِ إِن دَخَلَ عَلَى الْمُضَارِ وَلَن لِنَفْيِ الِاسْتِقْبَالِ وَلَمْ وَلَمَّا لِنَفْيِ الْمَاضِي إِلَّا أَنَّهُ بِلَمَّا يَنْسَحِبُ عَلَى زَمَنِ التَّقَلُّمِ وَيَخْتَصُّ بِالْمُتَوَقِّعِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقَالُ لَمَّا يَقُمْ زَيْدٌ ثُمَّ قَامَ وَلَا لَمَّا يَجْتَمِعِ النَّقِيضَانِ كَمَا يُقَالُ لَمْ يَقُمْ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فَلَمَّا فِي النَّفْيِ تُقَابِلُ قَدْ فِي الْإِثْبَاتِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْفِيُّهَا قريبا من الحال فلا يصح لما يجي محمد في العام الماضي. وأما التوابع فالتقييد بها يكون لأغراض التي تقصد منها، فالنات يكون للتمييز نحو حضر علي الكاتب، والكشف نحو الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ، والتأكيد نحو تلك عشرة كاملة، والمدح نحو حضر خالد الحمام، والذم نحو وامرأته حمالة الحطب، والترحم نحو ارحم إلى خالد المسكين. وعطف البيان يكون لمجرد التوزيع نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو للتوزيع مع المدح نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ويكفي في التوزيع أن يوزه الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوزه منه عند الانفراد كعلي زين العابدين والأسجد الذهب. وعطف النسك يكون لأغراض التي تؤديها أحرف العطف كالترتيب مع التعقيب في الفاء ومع التراخي في ثم. والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح نحو قدم ابن علي في بدل الكل وسافر الجند، أغلبه في البدل البعض، ونفعني الأستاذ علمه في بدل الاشتمال. اب ترجمہ دیکھیے۔ بہرحال نفی پس مقید کرنا، اس کے ساتھ مخصوص طریقے پر نسبت کو سلب کرنا ہوتا ہے، جس کا فائدہ حروف نفی دیتے ہیں، اور وہ 6 ہیں: لا اور ما، ان، ولن اور لم اور لما۔ پس لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، ما اور ان حال کی نفی کے لیے ہوتے ہیں اگر دونوں مضارع پر داخل ہوں، اور لن نفی استقبال کے لیے، لم اور لما نفی ماضی کے لیے، مگر یہ کہ لما کے ذریعے ماضی کی نفی زمانہ تکلم تک پہنچ جاتی ہے، اور لما کو خاص کیا جاتا ہے متوقع کے ساتھ، اور اسی بنا پر پس نہیں کہا جائے گا لما یکم زید ثم قام، اور نہ ہی ابھی تک نقیضین جمع ہوئی ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے لم یکم ثم قام، اور نہیں جمع ہوئی 2 نقیضین۔ پس لما نفی میں قد کے مقابلے میں آتا ہے، جو کہ اس بات میں ہے اس وقت لما نفی کو حال کے قریب کر دیتا ہے، پس نہیں صحیح ہوگا یہ کہنا اب تک محمد نہیں آیا گزشتہ سال میں۔ اور بہرحال توابع پس مقید کرنا ان کے ذریعے ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جن غرضوں سے ان توابع کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ پس نعت تمیز کے لیے ہوتی ہے، جیسے کاتب علی آیا، اور کشف کھولنے کے لیے، جیسے جسم لمبا چوڑا گہرا جو بھر دیتا ہے خالی جگہ کو، اور تاکید جیسے یہ پورے 10 ہیں، اور مدح جیسے بلند ہمت والا خالد حاضر ہوا، اور مذمت جیسے ہلاک ہو اس کی عورت جو سر پر لکڑیاں اٹھائے پھرتی ہے، اور رحم طلب کرنے کے لیے جیسے تو خالد مسکین پر رحم کر۔ اور عطف بیان محض وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ کی قسم کھائی ابو حفص عمر نے، یا مدح کے ساتھ وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جیسے اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، اور توضیح میں یہ کافی ہے کہ ثانی اول کو واضح کرے جمع ہونے کے وقت، اگرچہ دوسرا پہلے والے سے زیادہ واضح نہ ہو اکیلا ہونے میں، جیسے علی زین العابدین، اور اسجد اور ذہب ہے۔ عطف نسخ ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جن غرضوں کو حروف عطف ادا کرتے ہیں، جیسے ترتیب تعقیب کے ساتھ،
فا اور تراخی کے ساتھ ثم میں، اور بدل ہوتا ہے زیادتی بیان اور وضاحت کے لیے، جیسے آیا میرا بیٹا علی بدل الکل میں، اور سفر کیا اکثر لشکر نے بدل البعض میں، اور نفع دیا مجھ کو استاد کے علم نے بدل الاجتمال میں۔ اب تفصیل دیکھیے۔ وَأَمَّا النَّفْيُ، یہاں سے مصنفین نے حروف نفی کے ذریعے حکم کو مقید کرنے کے فائدے کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حروف نفی کے ذریعے مخصوص طریقے پر نسبت کو سلب کیا جاتا ہے، جس کا فائدہ حروف نفی دیتے ہیں۔ حروف نفی کل 6 ہیں: لا، ما، ان، لن، لم، لما۔ اس کے بعد مصنفین نے ہر ایک کی تفصیل بیان کی ہے، تو سب سے پہلے لا کے بارے میں سمجھیے کہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، اور مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ماضی، حال، استقبال وغیرہ کسی زمانے کی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض حروف نفی میں زمانے کی قید بھی ملحوظ ہوتی ہے، جیسے کہ لا زیدہ فی الحجرتی، زید گھر میں نہیں ہے، تو اس مثال میں لا سے مطلقاً زید کے گھر میں ہونے کی نفی ہو رہی ہے، کسی زمانے کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اور ما اور ان، یہ دونوں حال کی نفی کے لیے آتے ہیں، اگر فعل مضارع پر داخل ہوں، جیسے ما یقرأ زید، زید نہیں پڑھ رہا، یا ان یجلس الامیر، امیر نہیں بیٹھے ہیں۔ اور لن فعل مضارع پر داخل ہو کر استقبال کی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لن یلعب، وہ ہرگز نہیں کھیلے گا۔ اور لم اور لما ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں، مگر لم اور لما کے درمیان فرق یہ ہے کہ لما کی نفی استغراق کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی نفی کا تعلق زمانہ ماضی سے حال تک رہتا ہے، اور لم میں یہ بات نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ لما جس فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، اس کا وقوع ممکن ہونے کے ساتھ متوقع ہوتا ہے، جیسے وصل الاستاذ الی الفصل ولما یدرس، یعنی استاد درسگاہ میں پہنچ گئے اور اب تک سبق نہیں پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تدریس کا آغاز اب تک تو نہیں ہوا، مگر توقع ہے کہ آغاز ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے لما یقم زید ثم قام، اب تک زید کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں نفی کا معنی زمانہ حال تک ممتد نہیں رہا، بلکہ زمانہ حال میں قیام کا ثبوت ہو رہا ہے، اور نہ ہی لما یجتمع النقیضان کہنا صحیح ہے، اس لیے کہ لما کا استعمال اسی وقت صحیح ہے جبکہ لما کے بعد والے فعل کا ہونا متوقع ہو، اور نقیضین کا اجتماع جو ہے وہ متوقع ہی نہیں ہے، اس لیے لما یجتمع النقیضان کہنا بھی صحیح نہیں ہے، برخلاف لم کے۔ لم چونکہ متوقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ صرف نفی کا معنی دیتا ہے، اس لیے لم یکم ثم قام اور لم یجتمعا ای النقیضان کہنا صحیح ہے، گویا کہ لما نفی کا معنی دینے میں ایسے ہی ہے جیسے قد اس بات میں، اس لیے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس سے استقبال کے معنی ختم کر دیتا ہے اور حال کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح لما کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ حال سے قریب ہوتی ہے، اسی وجہ سے لما یجی محمد فی العام الماضی کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عام الماضی کی قید لگی ہے، جس کی وجہ سے حال کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اگر صرف لما یجی محمد ہوتا تو صحیح تھا۔ وَأَمَّا التَّوَابِعُ، یہاں سے مصنف حکم کو توابع کے ذریعے مقید کرنے کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حکم کو توابع کے ساتھ مقید کرتے ہیں ان اغراض کا ارادہ کرتے ہوئے جو ان توابع سے حاصل ہوتے ہیں، ان توابع میں ایک صفت ہے، کبھی کلام میں صفت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ صفت موصوف کو جدا کر دے، جیسے حضر علیش الکاتب، اگر حضر علیشو کہتے تو اس میں غیر کا احتمال تھا جو اس کی اسمیت میں شریک ہے، جب کاتب کہا تو دوسرے کا احتمال ختم ہو گیا، گویا کہ اس صفت نے موصوف کو اس کے ما سوا سے جدا کر دیا۔ والکشفی، یعنی کبھی صفت کو ذکر کرتے ہیں موصوف کی وضاحت کے لیے ایسے مقام میں جہاں پر موصوف کی تعریف کی ضرورت ہو، مثلا مخاطب موصوف کی حقیقت سے ناواقف ہے، ایسے موقع پر موصوف کے لیے صفت لا کر اس کی وضاحت کرتے ہیں، جیسے کہ
الجسم الطویل العریض العمیق، تو اس مثال میں طویل، عریض، عمیق ان تینوں کا مجموعہ جسم کے لیے صفت کاشفہ ہے، اس لیے کہ ان تینوں کے ذریعے جسم کی تعریف اور وضاحت ہوتی ہے۔ اور کبھی صفت کو ذکر کرتے ہیں تاکید کے لیے تاکہ کلام میں پختگی آ جائے، جیسے کہ تلک عشرۃ کاملہ، تو اس مثال میں کاملۃ عشرہ کی صفت ہے جو کہ تاکید کے لیے لائی گئی ہے۔ اور کبھی صفت کو مدح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے یعنی تعریف کے لیے، جیسے حضر خالد الحمام، تو اس مثال میں الحمام خالد کی صفت ہے جو کہ مدح یعنی تعریف پر دلالت کرتی ہے۔ اور کبھی صفت کو ذکر کرتے ہیں مذمت کے لیے، جیسے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو اس مثال میں حمالۃ الحطب صفت ہے امرأہ کی یعنی عورت کی، جو کہ مذمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور کبھی صفت کو ذکر کرتے ہیں رحم طلب کرنے کے لیے، جیسے کہ ارحم الی خالد المسکین، تو یہاں پر مسکین خالد کی صفت ہے جو کہ رحم طلب کرنے پر دلالت کر رہی ہے۔ وعطف البیانی، یہاں سے حضرات مصنفین عطف بیان کو لانے کا مقصد بیان کر رہی ہیں کہ عطف بیان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مطبوع کی وضاحت ہو جاتی ہے، جیسے کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، اللہ کی قسم کھائی ابو حفص یعنی عمر نے، تو اس مثال میں عمر عطف بیان ہے اور اس کے ذریعے ابو حفص کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ابو حفص اور عمر دونوں ایک ہی ہیں۔ اور کبھی کبھی عطف بیان کو لانے کا مقصد وضاحت اور مدح ہوتا ہے، جیسے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس آیت مبارکہ میں بیت الحرام کعبہ کا عطف بیان ہے جس سے کعبہ کی وضاحت بھی ہو رہی ہے اور مدح بھی۔ وضاحت تو ظاہر ہے کہ کعبہ سے مراد بیت الحرام ہے، اور مدح اس طور پر کہ کعبہ ایسا گھر ہے جس میں لڑائی، جھگڑا، فسق اور فجور سب حرام ہے، اور اس میں داخل ہونے والا شخص مامون رہتا ہے۔ وَيَكْفِي فِي التَّوْضِيحِ، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ وضاحت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر عطف بیان اور اس کے مطبوع جس کا وہ عطف بیان ہے اس کا اجتماع ہو جائے تو دوسرا اول کی وضاحت کر دے، خواہ انفرادی حالت میں بیان اس سے زیادہ واضح نہ ہو، جیسے کہ علی زین العابدین اور اسجد الذہب، یعنی کوئی شخص علی کو نہیں جانتا تھا، اس کی وضاحت زین العابدین نے کر دی، یا اسجد کو نہیں جانتا تھا تو اس کی وضاحت ذہب یعنی سونے نے کر دی۔ اب ان دونوں مثالوں میں پہلی یعنی ثانی زین العابدین اول یعنی علی کے مقابلے میں زیادہ واضح نہیں ہے، اور دوسری مثال میں ثانی اول کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے، مگر اجتماع کے وقت ایک دوسرے کی وضاحت کر دیتا ہے، اور عطف بیان میں اتنا ہی کافی ہے۔ وعطف النسق، یہاں سے مصنفین عطف بحرف کے ذریعے کلام کو مقید کیے جانے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ عطف نسق کے ذریعے کلام کو مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جو حرف عاطفہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا حروف عاطفہ میں سے ایک حرف فا ہے جو ترتیب اور تعقیب دونوں کا فائدہ دیتا ہے، تو گویا فا کے ذریعے عطف کرنا ترتیب اور تعقیب کے مقصد کے لیے ہوگا، جیسے جاء زید فخالد، زید آیا فوراً، اس کے بعد خالد آیا۔ اب اس مثال میں ایک تو دونوں کے آنے کی ترتیب معلوم ہوئی کہ آنے میں زید مقدم ہے اور خالد مؤخر ہے، اور تعقیب پر بھی دلالت ہوئی اس طور پر کہ زید کے آنے کے فوراً بعد خالد آ گیا، تاخیر کے ساتھ نہیں آیا۔ اور ثم تراخی کے ساتھ ترتیب کے لیے بھی آتا ہے، تو گویا ثم کے ذریعے عطف کرنا ترتیب اور تراخی دونوں کے لیے ہوگا، جیسے جاء زید ثم خالد، زید آیا پھر خالد، تو اس مثال میں ترتیب اور تراخی دونوں چیز سمجھ میں آ رہی ہیں، اس طور پر کہ آنے کی ترتیب میں زید مقدم اور خالد مؤخر ہے، اور تراخی اس طریقے پر کہ زید کے آنے کے کافی دیر بعد خالد آیا، یعنی دونوں کی آمد کے درمیان فاصلہ ہے۔ والبدل یکون، یہاں سے فرماتے ہیں کہ بدل کے ذریعے کلام کو مقید کرنے کا مقصد محکوم علیہ کی وضاحت کرنا ہوتی ہے، خواہ بدل العقل ہو یا بدل البعض ہو یا بدل الاجتمال ہو۔ بدل العقل کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ قدیم ابن علی، تو یہاں سے علی ابنی کی وضاحت کر رہا ہے،
بدل البعض کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ سافر الجند اغلبہ، تو یہاں سے اغلبہ الجند کی وضاحت کر رہا ہے کہ سفر کے لشکر کا اکثر حصہ روانہ ہوا ہے، نہ کہ پورا لشکر۔ اور بدل الاشمال کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ نفعنی الاستاذ علمها، تو یہاں سے علمها استاد کی وضاحت کر رہا ہے کہ استاد کی جس چیز سے فائدہ حاصل کیا ہے استاد اس پر مشتمل ہے، یعنی وہ چیز استاد کے اندر موجود ہے اور وہ علم ہے، کیونکہ بغیر علم کے کسی کو استاد نہیں بنایا جاتا۔ آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، نفی کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کی وجہ بیان کریں۔ سوال نمبر 2، حروف نافیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 3، لم اور لمہ میں فرق بیان کریں۔ سوال نمبر 4، توابع کے فوائد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سوال نمبر 5، عطف بیان کے فوائد ذکر کریں۔ سوال نمبر 6، عطف نسق کے فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 7، بدل کی قسمیں مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔